نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے۔ یہ وہ معیار اور پیمانہ ہے جو کسی شخص کے عقل مند اور بیوقوف ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس زمین پر جتنے انسان آئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بصیرت، سب سے زیادہ عقل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ علم و عمل کے اعتبار سے آپ کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ اولین سے مراد آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے، اور آخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کے بعد قیامت تک آئیں گے۔ آج وہ سارے لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں، جنہیں جینیس سمجھا جاتا ہے اور جنہیں سائنسداں کہا جاتا ہے، جو نئی نئی چیزوں کی ایجادات کرتے ہیں، وہ یہ ساری سوجھ بوجھ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری بے مائگی ہے اور ہم لوگوں کی بے توجہی اور کوتاہی ہے کہ ہم لوگ علمی میدان میں دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج، مسلم سماج اور معاشرے کے اندر لوگ چھوٹے موٹے کام اور معمولی پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ پڑھا نہیں ہے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم سے بے بہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں یا تو مزدوری کرنی ہوگی، کوئی چھوٹا موٹا پیشہ اختیار کرنا ہوگا، اور اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ عمل کرے، وہ شخص سمجھدار ہے۔ اور جس شخص میں یہ بات نہیں ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھدار نہیں ہے۔ اسے نہ اپنی حیثیت کا پتہ ہے اور نہ اپنے نفع اور نقصان کی اسے فکر ہے۔ آج 1 سال مکمل ہو رہا ہے، 29 دسمبر کی تاریخ ہے، اور 2 دن 3 دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہوگا۔ وہ شخص جس کو اللہ پاک نے سوجھ بوجھ عطا کی ہے اور جس کی فکر آخرت ہے، اور جو اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے فکر مند ہے، ایسے لوگ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر کے رات سونے تک میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے۔ اللہ والے اسے مراقبہ کہتے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء اعظام کے نزدیک اسے مراقبہ کہا جاتا ہے کہ آدمی آنکھ بند کر لے، سر جھکا لے اور دل کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ صبح میں کب بیدار ہوا
اور بیدار ہونے کے بعد سے لے کر کے اب سونے کا وقت آ گیا ہے، اس 12 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں، 16 گھنٹے میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس وقت میں، ان اوقات میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اللہ والے اور سمجھدار روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، روزانہ مراقبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کل کے لیے اپنا پروگرام طے کرتے کہ آج مجھ سے جو نیکیاں ہو گئی اللہ کی توفیق و فضل سے، اس پر اللہ کا شکر ہے، اور مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی اور جو وقت میرا بیکار گزر گیا، اس پر متوجہ ہو کر کے آئندہ کے لیے پروگرام بناتے ہیں کہ اب کل کا دن، آج جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں کل نہیں ہونی چاہیے، آج نیک اعمال مجھ سے جو ہوئے ہیں مجھے کل بھی کرنا ہے، اور اس میں اضافے کی فکر بھی کرنا ہے۔ اللہ والے روزانہ مراقبہ، روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اب سال پورا ہو رہا ہے، اگر ہمارا یہ معمول نہیں ہے، ہم روزانہ اپنا محاسبہ اور روزانہ مراقبہ نہیں کرتے، تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ سال پورا ہوتا ہے، رات کے 12 بجتے ہیں، ہمارے نوجوان پٹاخے بازی کرتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، کہیں رقص و سرود کی محفلیں چلتی ہیں، شراب و کباب، آوارگی اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہماری اسکولوں میں بھی ایسے پروگرام ترتیب دیے جانے لگے تھے جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو نچوایا جاتا تھا، اور ایسے کپڑے پہنوائے جاتے تھے جن کپڑوں سے جسم دکھائی دیتا تھا، بے حیائی اور آوارگی کا اظہار ہوتا تھا۔ جمعیت علماء مالیگاؤں نے تمام اسکولوں کے ذمہ داروں کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ ناچ گانا، اور نئے سال کی آمد پر ہمارے نوجوانوں کا ناچ گانے کے ساتھ شور شرابہ کرنا، چیخ پکار کرنا، پٹاخے بازی کرنا، آوارگی اور شراب و شباب و کباب کا اہتمام کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ غیروں کی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ یہ جو مشرکین ہیں اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے معبودان باطلہ کے سامنے اگر عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کیا ہے؟ تالیاں بجانا ہے۔ ان کی عبادت کیا ہے؟ گھنٹے بجانا ہے۔ ان کی عبادت کیا ہے؟ شور شرابہ کرنا ہے، ناچ گانا ہے۔ یہ ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہو گیا ہے، اور اسے وہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی جن کو سوجھ بوجھ ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں تو ہماری شریعت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ حرام کام کا ارتکاب کرتے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں، اور ان مسائل پر جس شخص کی جتنی نظر ہے وہ خوشی کے موقع پر بھی اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ ہمارے بے شمار مسائل ہیں، تعلیم کی کمی ہے، روزگار کی کمی ہے، باقاعدہ پلاننگ کر کے ہمیں سائٹ لائن کیا جا رہا ہے۔ ہماری غربت کی وجہ سے، ہماری بے مائگی کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے کتنی مسلمانوں کی بچیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں۔ طلاق ہمارے معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے۔
اب یہ بچیاں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہیں، یا ان کا نکاح ہو گیا، جہیز کم ملا، یا کوئی بات ہو گئی اس کی وجہ سے طلاق ہو گیا، وہ واپس ماں باپ کے پاس آ گئی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ یہ بے شمار ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آدمی اگر اس پر غور کرے کہ آج افلاس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، ماں باپ کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے آج کتنی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو چکی، ارتداد، مرتد ہو کر کے دوسرے مذہب کے ماننے والے نوجوانوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی، مذہب بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اور اپنا سماج بھی انہوں نے چھوڑ دیا، ارتداد کے راستے پہ چلی گئی۔ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، نوکری ملازمت کرنے پر مجبور ہیں، چھوٹا موٹا دھندا اور پیشہ اختیار کرنا مجبوری بن گیا ہے۔ آج اگر آدمی غور کرے ان مسائل پر تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کر پاتا۔ کس بات پر ہم خوش ہوں گے؟ نیا سال آیا ہے، رات کے 12 بجے کے بعد لوگ پٹاخے بازی کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان کرتے، اور یہ سال کا پورا ہونا، اس میں کوئی آپ کا یا ہمارا عمل دخل نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ انسانی زندگی میں کچھ آدمی اپنا پروگرام بنا سکے، اس کے لیے روزانہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، رات آ جاتی ہے، دن اور رات سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے سے مہینے بنتے ہیں، اور مہینے سے سال بنتا ہے۔ اس میں آپ کا کیا لینا دینا، ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب سے دنیا بنی، اور نیا سال آتا ہے، عیسائی خوشیاں مناتے ہیں، کرسچن خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ سال پورا ہونے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پورے سال میں ہم نے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے کیا کمایا، کیا کھویا، ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سال پورا ہونے پر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بجائے محاسبہ کرنے کے ہم لوگ آوارگی، بے حیائی، رقص و سرود کی محفلیں، شراب و شباب کی راہ اختیار کرتے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آج ان حالات کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے جو ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، رکے گا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، ہمارے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اصلاح کی فکر کریں، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اور اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ برائیاں عام ہیں اور ان کو عام کرنے کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ سرمایہ لگایا جا رہا ہے۔ بے حیائی، آوارگی عام ہو، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے، ان کا کلچر ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج نئی نئی ایجادات، ایک موبائل آپ لے لیجئے، جہاں یہ کارآمد ہے، آپ کو بہت ساری سہولتیں اس سے مل جاتی ہیں۔ آج دنیا سمٹ کر مٹھی میں آ گئی، لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ برائیاں وجود پا رہی ہیں کہ ماں باپ کو خبر بھی نہیں۔
اولاد گھر میں ہے اور گھر میں رہتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہو جا رہی ہے. ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہماری عزت محفوظ ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، جبکہ سب کچھ لٹ رہا ہے اور ماں باپ کو خبر بھی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے کیسے روکیں گے؟ ایک وقت تھا، مدرسے تو جانے دیجئے، اسکولوں اور کالجز میں بھی موبائل لے کر کے آنا منع تھا. آج وہ طریقہ اختیار کیا گیا آن لائن تعلیم کا کہ اب ہر بچے بچی کے ہاتھ میں موبائل ضروری ہے. اور اسکول اور کالجز کے لوگ کہتے ہیں کہ تم اسمارٹ موبائل اپنے بچوں کو دلاؤ. پہلے سمجھتے تھے کہ اس سے نقصان ہے، اور اب وہی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے اس کو تعلیم کا ایک حصہ بنا دیا گیا کہ کوئی بھی اسکول میں اور کالج میں پڑھنے والا بچہ یا بچی محفوظ نہ رہے. اب اگر ہم اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اسے خود اس بات کا احساس ہو کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہم کیسے اسے روکیں گے، لیکن اگر ہم نے بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت کر دی، اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھلا دی، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہم نے بٹھا دی کہ یہ زندگی، یہی زندگی بس نہیں ہے، اس کے بعد کی زندگی اصل ہے. ایک ایمان والا، ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب رہے. یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بچپن سے بٹھا دیں اور اسے بچپن سے اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور وہ زندگی اگر کامیاب اور کامران رہی تو آدمی کے لیے نصیبے کی بات ہے. اور خدا نہ خواستہ مرنے کی بعد کی زندگی اگر ہمارے لیے عذاب، مصیبت کی زندگی، ناکامی و خسران کی زندگی رہی تو اس سے بڑی تباہی اور اس سے بڑا نقصان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. بچپن سے ہی ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ظاہر بات ہے تنہائی قبر میں تو آدمی کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی بسا اوقات آدمی کو تنہائی ملتی ہے، اور تنہائی میں اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور مجھے کن راہوں سے گزرنا ہے. اگر اس بچے کو اس بات کی فکر ہوگی کہ میں اگر اکیلا بھی ہوں تو اپنے نفع اور نقصان کا میں خود ذمہ دار ہوں، میں اگر اکیلا ہوں، کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں بالکل اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. وہ فرشتے جو نیکی اور بدی لکھنے کے لیے مقرر ہیں وہ میرے ساتھ ہے. کوئی انسان اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، دوست و احباب ساتھ میں نہیں ہیں تو کیا ہوا، دیکھنے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. کوئی سمجھے نہ سمجھے، خدا تو سب کچھ سمجھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. یہ بات تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اپنے بچوں کے، بچیوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نیا سال آیا ہے، بجائے محاسبہ کرنے کے آدمی وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. پٹاخے بازی، ایسا تو نہیں ہے کہ پٹاخہ پھوڑنے سے کوئی بہت سریلی آواز نکلتی ہو اور چند لمحوں کے لیے آدمی خوش ہو جائے، ایسا بھی نہیں. ایک ایسا شور ہوتا ہے کہ بیمار چونک جاتا ہے، اچھا بھلا آدمی چونک جاتا ہے، جانور بدک کر کے بھاگنے لگ جاتے.
کیا ملتا ہے؟ پیسے کو آگ لگا رہے ہیں، اور نئے سال کا موقع آتا ہے، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، ناچ گانے کا ارتکاب کیا جاتا ہے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو سال گزرا ہے، یہ سال ہمارے لیے کیسا رہا؟ بجائے خوشی منانے کے آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ نے ہمیں جو عمر دی تھی اس میں ایک سال اور کم ہو گیا۔ اب ہم موت کے ایک سال اور قریب ہو رہے ہیں۔ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ کامل ایمان والا شخص جس کی زندگی ایمان کے ساتھ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، جس کا دن اور جس کی رات نیکیوں کے ساتھ گزری ہو، اس کے لیے موت تو تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو اپنے محبوب تک، محبت کرنے والے کو اپنے محبوب تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو موت کو پسند کرتا ہو؟ بلکہ ہم میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو لمبی زندگی ملے، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی لمبی زندگی کا خواہش مند ہے، اور ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی، ایک لمبی عمر کی خواہش اور ایک مال و دولت کی کثرت کی خواہش۔ یہ دو خواہش اس کی جوان ہوتی ہے، حالانکہ آدمی بوڑھا ہو رہا ہے۔ یہ دو خواہش جوان ہوتی، کوئی آدمی موت کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کے متعلق یہ سمجھا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور موت بندے کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، تو موت تو تحفہ ہے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو تحفہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نیک بندے کا وقت پورا ہونے لگتا ہے اور عالم غیب اس کے لیے عالم مشاہدہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو چیزیں آج ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس وقت دکھائی دینے لگتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو جنت اور جہنم دکھائی جاتی ہے۔ نیک بندہ ہوتا ہے اس کو پہلے جہنم دکھاتی، جس کو دیکھ کے اس کی حالت بگڑ جاتی ہے، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو ایمان لایا، اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزاری، ہر کام میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو پیش نظر رکھا، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اس کو جنت دکھاتے، تو ایسا سکون اس پر طاری ہوتا ہے، اس کی روح مچلنے لگتی ہے کہ اب جلدی سے نکلے، یعنی موت اس کے لیے محبوب ہو جاتی ہے۔ اب دنیا میں رہنا نہیں ہے، بس اب یہ ٹھکانہ اگر ہے میرا تو مجھے جانا ہے۔ اس وقت اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور اس جسم خاکی کو چھوڑ کر کے نکلنا چاہتی، لیکن اس کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس وقت بندہ موت کو پسند کرنے لگتا ہے اور بس اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اب بس میں دنیا چھوڑ دوں۔ اور اس کے برعکس جو کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزارا تو اسے پہلے جنت بتائی جاتی کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، دیکھ کے
خوش ہو جاتا ہے وہ. لیکن فرشتے اس کو پھر بتاتے ہیں کہ تو نے ایمان قبول نہیں کیا، تو نے کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. جب وہ جہنم دیکھتا ہے اور وہاں کے عذابات دیکھتا ہے تو پھر اس کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے. مرنا نہیں چاہتا، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، روح نکلنا نہیں چاہتی. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت آتی ہے آخر وقت میں، جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، اس وقت نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں بال نظر آئے. تو آدمی بال کو نکالتا ہے تو کتنی آسانی سے وہ بال باہر آ جاتا ہے. ایسے ایمان والے کی روح جس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس طرح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس طرح نکلتی ہے. اور جو آدمی جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی روح جسم چھوڑنا نہیں چاہتی. حضور نے فرمایا اس کی جان، روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بیری کا چھوٹا سا پودا ہو اور اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے. کانٹے اس کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ کپڑا چاروں طرف سے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے اور پھر اس کو اوپر سے پکڑ کر کے پوری طاقت سے کھینچ لیا جائے تو کپڑا کس طرح چاروں طرف سے ادھڑ جاتا ہے، نچ جاتا ہے. اس طرح وہ آدمی جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی روح فرشتے اس طرح کھینچ کر کے نکالتے ہیں. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ زندگی میں کبھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی. پیاسا مرتا ہے پیاس کی شدت سے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. سال پورا ہونے پر ہم خوشیاں منائیں، جبکہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہم 1 سال اور موت کے قریب ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم افسوس کرتے کہ ہمارا سال ایسا کیسا گزر گیا کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ والے تو روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے کیسا رہا، بھلا رہا برا رہا. آج کے دن ہم نے کیا پایا کیا کھویا، کتنی نیکیاں کی اور ہم سے کتنے گناہ ہو گئے. جب آدمی سوچتا ہے تو سونے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کر کے معافی مانگ کر کے سوتا ہے. نیکیاں ہو جانے پر اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہم اگر روزانہ یہ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال پورا ہو رہا ہے، اس وقت تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ سال ہمارا کیسا گزرا. اور وہی بات میں پھر کہوں گا کہ آج امت مسلمہ کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. آج ہماری بہنیں بیٹیاں غربت و افلاس کی وجہ سے، غربت و افلاس کی وجہ سے آج غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں. اپنی زندگی کا فیصلہ، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر رہی ہیں. اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، مرتد ہو گئی. خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا تو برباد تھی ہی، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. ہم کیا خوشی منائیں گے؟ ہمارے لیے تو اب خوشی خوشی نہیں رہی. ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس مستقبل کا کوئی پروگرام نہیں ہے. آج ہمیں مٹانے کی اور ہمارے مذہب اور دھرم کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں. حکومتی سطح کے اوپر یہ سب کام ہو رہا ہے. ہم کیا خوشی منائیں گے؟ ہمارے لیے تو اب خوشی بھی بے معنی ہو گئی. ایسے حالات ہے، کسی کے لیے ناچ گانا خوشی کی بات ہوگی، کسی کے لیے تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، شراب و کباب، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرنا، یہ ان کی پسندیدہ چیز ہوگی، ان کے کلچر کا حصہ ہوگا. ہمارے مذہب میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر خوشی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. عید کا دن آتا ہے ہم ایک اضافی نماز پڑھتے، بقرعید کا موقع آتا ہے ہم ایک اضافی نماز پڑھتے.
ہمارے لیے خوشی کا موقع ہو تو بھی اسی بات کا حکم ہے، غمی کا موقع ہو تو بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے اور راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کی خبر ملی۔ اونٹنی کو روکا، نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کبھی کوئی غمناک خبر ملے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہمارے لیے ناچنا گانا، ہمارے لیے شراب پینا، آوارہ گردی کرنا، بے حیائی کرنا منع ہے۔ مکہ فتح ہوا تھا، حضور اونٹنی پر سوار تھے اور حضور کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے، وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ ماں یا اسامہ، اسامہ رک جاؤ، علیک یا اسامہ، اسامہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میری شریعت میں خوشی کے موقع پر ناچنا اور غمی کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنا دونوں منع ہے۔ اس لیے آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے تو سال پورا ہو رہا ہے، ایک رات تو آپ اپنے سال بھر کا محاسبہ کریں کہ اس سال بھر میں جو گزرا ہے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے کیا کیا دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، اور کیا کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، اس کی فکر کرے اور آئندہ آنے والے سال کے لیے اپنا پروگرام ترتیب دے کہ جو ہو چکا اب اسے تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کی تلافی کے لیے آنے والے اوقات میں ہم کیا بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں، اس کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔